ضلع ورنگل اور ہنما کنڈا کو اپنا مجلس انصار اللہ خدام الاحمدیہ و اطفال الاحمدیہ کا ضلع اجتماع منعقد کرنے کی توفیق ملی، اور الحمدللہ ہم ان کے اس اجتماع کے آخری لمحات سے گزر رہے ہیں۔ خاکسار کو بھی اس اجتماع میں شامل ہونے کا موقع ملا، اور الحمدللہ کافی پروگرام کامیاب رہا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے، اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے کچھ باتیں جو گزشتہ کئی خطبات میں ہم خلیفۃ المسیح کے خطبات میں سن رہے ہیں، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت ہے، جو آپ کی عاجزی ہے، کس طرح آپ کی زندگی آپ نے گزاری، اس تعلق سے کئی خطبات ہم نے سنے۔ اور اب سیرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آپ نے خطبات سنے، اور ابھی وہ جاری ہیں۔ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور ہم نے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں تو بڑی آسان ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، باتیں تو بہت آسان دکھتی ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجز تھے۔ آپ اپنے دشمنوں کو جو ہے معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی کو معاف کرنے کا جو ہے اگر لمحہ آئے تو وہ بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ جب آپ کو پتہ لگے کہ اس انسان نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے اور آپ کو جو ہے وہاں پہ اس شخص کو معاف کرنا ہے۔ یہ نمونہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آلریڈی کر کے دکھایا ہے۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیوں اتنی تردد میں اور اتنے کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کیسے معاف کریں؟ ہماری کیا حیثیت ہے ہمارے پیارے آقا کے سامنے؟ اب کچھ باتیں میں اس کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں آپ سے جو ہے بیان کر سکوں۔ آج کل کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، بہت ساری ایسے کتابیں، کافی بکس ریلیز ہو رہی ہیں جو لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو آپ کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز امپروو کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں ان کتابوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت محسوس ہوتا ہے کہ ان سب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز یا اس طرح کی کوالٹیز جو ہمیں معاشرے میں جو ہے ایک اچھا انسان بنا سکیں، وہ بڑی کم ہے، محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ جو سیرت ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اسٹائل آف لیڈرشپ وہ ہمیں بتاتی ہے۔ میں اس کا جو ہے آپ کو ڈیفرنس بتاؤں گا کہ میں کس لحاظ سے اس میں بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کتابوں کی جو لیڈرشپ اسٹائلز میں فرق ہے، وہ ایک لائٹ بلب یا ٹیوب لائٹ اگر ہم لیں وہ، اور ایک کینڈل جو موم بتی ہوتی ہے، اس سے ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں لائٹ بلب یہاں تو نہیں دکھ رہے ہیں، ٹیوب لائٹ سے اگر لائٹ بلب بھی آپ دیکھیں تو ایک اوپر سے جو ہے لوگوں کو نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، مطلب ایک حساب سے اگر ہم دیکھیں گے ایک انا کا اس میں پہلو ہے کہ وہ اوپر سے جو ہے سب کو نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہی موم بتی ہے، کینڈل ہے، وہ نیچے پھڑپڑاتی ہوئی ایک معصوم سی لگتی ہے کہ کہیں نیچے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم ایک کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں کہ آج کل کے جو لیڈرشپ کوالٹیز ہم بکس میں دیکھ رہے ہیں اور
ہمارے پیارے آقا کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس میں کتنی ہمبلنس ہے، اور کس طرح سے ہمیں جو ہے ایک ہمبلنس وہ سکھاتی ہیں آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ محنت سے، دعا سے. لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ ہم محنت کیوں نہیں کرتے، ہم دعا نہیں کرتے. اگر کوئی کرتا ہے محنت اور دعا کرتا ہے اپنے آپ کو جو ہے اس طرح عاجز بنانے کے لیے، تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. لیکن وہ جو لوگ وہ محنت نہیں کر پاتے ہیں یا اپنے لیے دعا نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اصل ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی کوشش کریں اور کریں. اگر ہم اس میں ناکامیاب ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے اس پہ جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک ٹیوب لائٹ یا جو بلب ہے اس میں جو انا کا پہلو ہوتا ہے، یہی فرق ابو جہل اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا. ابو جہل سوچتا تھا کہ میں بہت جانتا ہوں، مجھے بہت زیادہ علم ہے. ایک تکبر تھا اس شخص میں، رائٹ. اور وہ ایک لائٹ بلب کی طرح ہے، جیسے میں نے کمپیریزن میں بتایا. اب حضرت ابو بکر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک موم بتی کی طرح ہے، ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روشنی کی ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو ایسے کسی اعلیٰ مقام پہ وہ نہیں سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا ہی لائٹ بلب جو میں نے بتایا، جو انا سے بھرا ہوا، وہ ایک شخص تھا زید بن سنا جس کا نام تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رقم جو ہے ادھار دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم مجھ سے ادھار لی تھی تاکہ کچھ نئے مسلمان جو اسلام میں شامل ہوئے تھے ان کی مدد ہو سکے. اس غرض سے جو ہے آپ نے ادھار لیا تھا، اور اس رقم کو لوٹانے میں ابھی 3 دن بچے ہوئے تھے. مثلا سمجھے کہ اگر جمعے کو لوٹانا ہے رقم، تو منگل کے دن جو ہے زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گربان سے پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے چادر کھینچ لی اور کہا، اے محمد، میرا پیسہ کہاں ہے؟ تم بنی مطلب والے ہمیشہ پیسہ لوٹانے کا ٹائم پر بہانے بناتے ہو. اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے. آپ سب جانتے ہیں آپ کی طبیعت کو. وہ کہنے لگے، اے زید، میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے، کیا وہی تو نے ابھی کہا اور کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے تو میں اپنی تلوار سے ابھی تیری گردن اڑا دیتا. اب دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا. آپ یہ جو سن رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عمر، تمہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ مجھے وقت پر اس کی رقم واپس کرنے کی نصیحت کرتے اور زید کو نرم لہجے میں مانگنے کا سلیقہ سکھاتے. لیکن تم نے اس شخص کو اب ڈرا دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چونکہ تم نے شخص کو ڈرا دیا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میری رقم بھی اسے واپس لوٹا دو، اور ایز اے کمپنسیشن 40 کلو کے برابر کھجور جو ہے اس کو، چونکہ جو ہے انہوں نے اس کو ڈرا دیا تھا، اس کے بدلے جو ہے 40 کلو تقریباً کھجور جو ہے اس کا جو ہے اس کے بدلے میں دینے کے لیے حکم دیا. اب وہ جو لیڈرشپ کوالٹیز آپ جو بکس میں پڑھتے ہیں، وہ کیا آپ کو سکھاتی ہوگی؟ اگر اس سچویشن میں وہ آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے تھا، آپ کو سچویشن کو اپنے کنٹرول میں لے کر جو ہے اس سے جو ہے لڑنا چاہیے تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ نہیں کیا. ایسا کوئی جو ہے آپ نے مشورہ نہیں دیا. آپ نے جو ہے اس شخص کو اس کا پیسہ بھی لوٹایا اور
اس کا جو ہے خامیازہ بھی اس طرح، کیونکہ اس کو جو ہے ایک حساب سے ڈرا دیا گیا تھا، اس کا خامیازہ بھی جو ہے 40 کلو کھجور تقریباً دے کر اس کو بھیج دیا۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کتنے ماننے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی وہ جیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جیتی ہے اپنے ہمبلنس سے، اپنے اس رویے سے۔ لیکن یہ بنیادی بات سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بکس میں آپ جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایک حساب سے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت اچھی جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو باتیں ہیں، جو سیرت ہے، وہ بھی ہمیں بہت ہی بہترین جو ہے اس میں لگتی ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں۔ لیکن ہمیں یہ اس میں دیکھنا ہے کہ جیسے کہ ایک لائٹ بلب اور ایک موم بتی کا میں نے جو اگزامپل دیا، ہمیں ان چیزوں کو اس میں رکھ کے جو ہے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو لائٹ بلب کی طرح جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب کچھ میں انا ہوتی ہے جن لوگوں میں، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، ان کا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے میرے مطابق ہو، میں جو کہتا ہوں وہی ہو، میں نے جہاں پہ گاڑی پارک کرنی ہے میری مرضی میں کروں، مجھے جہاں بیٹھنا ہے میں بیٹھ سکتا ہوں، میرے لیے کوئی رولز نہیں ہے۔ یہ ایک جب انسان میں آنا آ جاتی ہے تو وہ یہ سب کرتا ہے کہ مجھے کسی کی بات نہیں سننی، مجھے کوئی انتظامیہ کی جو ہے پرواہ نہیں ہے، مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا، کیونکہ میرے لیے کوئی رولز نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم مینا میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا دیں تاکہ آپ دھوپ سے بچ سکیں؟ آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو پہلے آئے اس کا حق ہے کہ وہ بہتر جگہ اپنے لیے دیکھ لے یا پسند کر لے یا وہاں پہ بیٹھ جائے۔ تو دیکھیں، جب ایک انسان میں آنا آ جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میرے مطابق ہو، جو کچھ ہو رہا ہے میری لیڈرشپ میں وہی جو ہے میرے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے شخص آئے گا وہ اس کی جو ہے جو جہاں بیٹھے گا وہ اس کی جگہ ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب جو انا والے لوگ ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جج کرتے ہیں، ان کے پہناوے سے، وہ کیا برانڈز یوز کر رہے ہیں اس سے ان کو جج کرتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مختلف تھے۔ مدینہ میں ظاہر بن حرم نام کا ایک شخص تھا، وہ ریسنٹلی خلیفہ وقت نے جو ہے اپنے خطبے میں بھی ان کا ذکر فرمایا یہ واقعہ کا، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص تھے وہ زیادہ اٹریکٹیو نہیں تھے، ان کے پاس ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ وہ اپنی سبزیاں اگا کے مدینہ میں لا کر وہ جو ہے بیچتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست بھی تھے۔ ایک دوپہر میں جب ظاہر اپنی سبزیاں لے کر دھوپ میں بیٹھے تھے، پسینے میں تربتر، گرد میں جو ہے تربتر تھے، کسی نے پیچھے سے آ کر آپ کے جو ہے آنکھ ایسے اپنے ہاتھوں سے بند کیے، جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آنکھ بند کرتے ہیں اس طرح بند کیے۔ اب ظاہر نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہاتھ ان کی آنکھوں کو بند کیا تھا ان کو محسوس کرنا شروع کر لیا اور پہچان لیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آئے اور ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ تو ظاہر نے بتایا کہ یا رسول اللہ، مجھ جیسے شخص کے پاس اور کون ہی آ سکتا ہے، اس لیے میں نے پہچان لیا کہ یہ آپ ہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی نظر میں تمہاری بہت عزت ہے۔ تو دیکھیں جس شخص کے پاس کوئی آنا بھی جو ہے اس طرح سے گوارا نہیں کرتا تھا، اس شخص کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا۔
میں کچھ باتیں ٹائم کی مناسبت سے چھوڑتا بھی جاؤں گا، لیکن بنیادی بات یہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب ایک انسان میں انا آ جاتی ہے، جب ایک انسان ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں ہی یہاں کا لیڈر ہوں، مجھے سب نے جو ہے ماننا ہے، جب وہ ایک لائٹ بلب کی طرح یا ٹیوب لائٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے تو وہ نیچے لوگوں کو جو ہے اپنے سے نیچے سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بادشاہ ہیں. آپ کے اندر اتنی ہمبلنس ہے، آپ نے کبھی کسی کو اس طرح سے محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں. اور دیکھیں اگر کوئی لیڈر اگر جیت جاتا ہے تو اس کے جیتنے کی خوشی میں بڑے بڑے جشن ہوتے ہیں، ڈھول باجے بجتے ہیں، فائر کریکر بجتے ہیں. اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہو رہے تھے، وہ اپنی فتح کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے تھے ایک بہترین عرب گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر جو ہے سواری کی. آپ اپنا سر بلند کرتے ہوئے داخل ہو سکتے تھے، لیکن آپ اپنا سر جھکا کر داخل ہو رہے تھے، اور پیچھے سے کوئی میوزک، کوئی ڈھول باجا نہیں بج رہا تھا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، اللہم لا عشاء الا عیشو آخرہ. اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، یہ دنیا کیا چیز ہے. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جو فتح آپ کو ملی ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ فتح ہے جو آپ کی وجہ سے جو ہے آپ کو ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فرمائی تھی. اور جب جو اس طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں، جب وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی کامیابی کو، وہ مختلف کھانے جو ہے بنا کر دعوتیں کرتے ہیں. یو ایس کا ایک پریزیڈنٹ جو 20واں پریزیڈنٹ تھا، جیمز اے گارفیلڈ، جب وہ پریزیڈنٹ بنا، اس کی جشن میں 15,000 مختلف کیکس جو ہے وہ بنائے گئے تھے. 15,000 مختلف کیکس. یہ 100 سال کے پہلے کی بات ہے، 1881 سم تھنگ اس ٹائم پہ، کہ اس کے جشن میں 15,000 کیکس جو ہے اس کے لیے جو ہے بنائے گئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی جو ہے فتح سے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، شام ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی تھی. وہاں تو ایسا کوئی کیک کا رواج یا دعوتوں کا کوئی وہ نہیں تھا. آپ کی جو کزن تھی حضرت ام ہانی، آپ ان کے گھر گئے اور فرمایا، اے ام ہانی، کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں. آپ نے فرمایا، بالکل لے آؤ، کوئی بات نہیں، اور ساتھ میں پانی بھی لے آؤ. آپ نے وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگوئی اور کھانے لگے. آپ نے مکہ فتح کیا ہوا تھا، آپ کے ساتھ 10,000 کی فوج تھی اور آپ ان کے سردار تھے، جو چاہے منگا سکتے تھے. پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی اور چیز ہے جو روٹی کے ساتھ لگا کر کھا سکیں؟ تو حضرت ام ہانی نے فرمایا، میرے پاس صرف کچھ پرانا سوکھا سرکہ ہے، وینیگر جو کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھیگی ہوئی پرانی سوکھی روٹی کو سرکے میں ڈبویا اور اس کو کھایا، اور فرمایا، کیا ہی بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ باتیں صرف بتانے کے لیے نہیں ہیں، اور
سن کر جو ہے نظر انداز کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی موقع پر سن رہے ہیں اس کو جو ہے اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش ہم کو کرنی ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ جب پہلے تو ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ